اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 کی تفسیر چل رہی ہے۔ حالت احرام کے بقیہ مسائل۔ عورت حالت احرام میں ہر قسم کا لباس پہن سکتی ہے، لیکن جس کپڑے میں ورس اور زعفران لگی ہو اسے نہ پہنے اور نہ دستانے پہنے اور نہ نقاب ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے عورتوں کو حالت احرام میں دستانوں سے، نقاب سے اور کسی ایسے کپڑے سے جس میں ورس یا زعفران لگی ہو پہننے سے منع فرمایا، اور یہ عورت ان کے علاوہ جس قسم کے کپڑے چاہیں پہنے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے، ریشمی کپڑے پہنے، زیور پہنے، پاجامہ پہنے، قمیص پہنے یا موزے پہنے۔ حالت احرام میں کسی کپڑے وغیرہ سے سایہ کر لینا جائز ہے۔ حضرت ام الحسین فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ میں نے اسامہ اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا، دوسرا آپ کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے کپڑا تانے ہوئے تھے۔ پھر آپ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ آپ نے حجر عقبہ پر کنکریاں ماری۔ حالت احرام میں نہانا اور سر دھونا جائز ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حرم کے قریب میں داخل ہوتے تو لبیک کہنا بند کر دیتے، پھر ذیل طوی میں رات گزارتے، پھر صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کرتے، اور وہ یہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اور مسعور بن مخرمہ بن ابوا کے مقام پر اختلاف ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، مسعور کہتے تھے محرم سر نہیں دھو سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ان کو کنویں کی دونوں لکڑیوں کے درمیان پردہ ڈالے ہوئے نہاتے دیکھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عبداللہ ابن حنین ہوں، مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کس طرح اپنے سر کو دھویا کرتے تھے۔ ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا، پھر اسے اتنا جھکایا کہ ان کا سر ظاہر ہو گیا۔ پھر ایک آدمی سے جو ان پر پانی ڈال رہا تھا کہا کہ وہ ان پر پانی ڈالے۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو ہلایا یا ہاتھوں کو آگے لائے، پھر پیچھے لے گئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔
احرام کی تمام پابندیاں قربانی کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں، اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اور نہ ذبح نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں حلال نہیں ہوں گا جب تک میں قربانی نہر نہ کر لوں۔ عمرہ کے احرام کی تمام پابندیاں بال منڈنے یا کترنے کے بعد احرام اتارتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ طواف کرنے اور بال منڈنے یا کترنے کے بعد احرام اتار دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احرام اتارنے کے بعد کون کون سی چیزیں حلال ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ عورتیں عمرہ یا حج میں بال نہ منڈیں بلکہ صرف کتریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، عورتوں کے لیے سر منڈنا نہیں ہے، ان پر تو صرف کترنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے طواف افاضہ کے لیے نہ جا سکے اور یوم النحر کی شام ہو جائے تو پھر اسی طرح احرام پہننا ہوگا جس طرح رمی سے پہلے پہن رکھا تھا۔ احرام کی تمام پابندیاں پھر لوٹ آئیں گی اور اس وقت تک رہیں گی جب تک طواف افاضہ نہ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، میرے پاس وہب بن زامہ آئے اور ان کے ساتھ ابو امیہ کے خاندان کا ایک آدمی تھا، دونوں قمیض پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہب سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، تم نے طواف افاضہ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اپنی قمیض اتار دو۔ حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنے سر کی طرف سے قمیض اتار دی، ان کے ساتھی نے بھی قمیض اتار دی۔ پھر وہب نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے آپ نے یہ حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن ایسا ہے کہ اس دن جب تم حجر عقبہ کو کنکری مار چکو تو تم کو اجازت ہے کہ اس چیز کو حلال سمجھو جس کو حالت احرام میں حرام سمجھتے تھے سوائے بیویوں کے، اور اگر اس گھر یعنی کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے تم کو شام ہو جائے تو پھر تم دوبارہ اسی طرح محرم ہو جاؤ گے جس طرح جمرہ کو کنکری مارنے سے پہلے تھے، پھر تمہاری یہی حالت رہے گی یہاں تک کہ تم کعبہ کا طواف کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگرچہ آپ نے نہیں دیکھا تاہم اس سے ڈرتے رہیے، اس کی آزمائشوں میں پورے اتریے۔ کسی حرام چیز کو اگر بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہو تب بھی اس کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھیے، نہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھائیے۔ کسی حرام چیز کی افتراءات اور رونق اگر آپ کو اپنی طرف کھینچے تو آپ اس طرف نہ کھنچ جائیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جمے رہیے۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں
बहरी शिकार, बर्री शिकार यानी खुश्की का शिकार न कीजिए। अगर जानबूझकर आप शिकार कर बैठे तो उसी के मिस्ल एक जानवर को जिसका फैसला दो आदिल मुस्लिम करें, कुर्बानी के लिए काबा भेजे, या चंद मसाकीन को खाना खिलाए, या चंद दिन के रोजे रखे। ऐ ईमान वालों, हालत एहराम में आप बहरी शिकार कर सकते हो, यानी कि समुंदरी शिकार कर सकते हो और उसका गोश्त खा सकते हो। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम पाबंदियों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।